اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات۔ ایک بات جو آپ کو پہلے بتائی ہے وہ کیا ہے کہ انا جب آ جاتا ہے انا ہمیشہ جملہ اسمیہ پر آتا ہے۔ انا یاد رکھیں کیا جی؟ اسمیہ جملے پر آتا ہے۔ بے شک تاکید، جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے انا حرف تاکید بن کر آتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو انا آیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جملہ اسمیہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یاد رکھیں کہ انا جب آتا ہے انا تو مبتدا کو انا مبتدا جو ہوتا ہے اس کو انا اپنا اسم بنا دیتا ہے، جس کو ہم مبتدا کہتے ہیں تو جملہ یعنی ایک جملہ ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبتدا ہے، رسول اللہ اس کی خبر ہے۔ جملہ اسمیہ کے کیا جوڑا جی؟ اس کے کمپوزیشن کیا ہے جملہ اسمیہ کی؟ پہلے مبتدا، پھر اس کی خبر، پھر خبر کے متعلق کوئی چیز آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ متعلق خبر۔ ٹھیک ہے؟ اس میں فعل بھی، اس خبر فعل بھی بن سکتی ہے، لیکن مبتدا ہمیشہ اسمی ہوگا، تبھی تو وہ جملہ اسمیہ بنے گا، ورنہ وہ اگر فعل پہلے آ گیا تو وہ یہ مبتدا فاعل بن جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے شروع میں جب انا آ جاتا ہے تو یہ مبتدا جو ہے یہ انا کا اسم بن جاتا ہے اور خبر انا کی خبر بن جاتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک، یعنی اس کو یوں سمجھ لیں کہ وہ اس کی ملکیت میں چلی گئی، یعنی یہ جو پہلے خبر اس مبتدا کی تھی اب یہ انا کی خبر بن گئی، اور یہ جو مبتدا تھا یہ انا کا اسم بن گیا۔ تو جیسے کانا، میں نے آپ کو بتایا کہ کانا آتا ہے تو سب سے پہلے کانا کا اسم ڈھونڈے کیا ہے، پھر کانا کی خبر ڈھونڈے کیا ہے۔ جملہ تو تبھی پتہ چلے گا نا، شعر لکھا ہوا ہوتا ہے تو ایک لفظ آگے آتا ہے، ایک لفظ ادھر آئے، تو پھر اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو زبان آتی ہو تو شعر سمجھ آئے گا کہ اس میں کیا کہا ہے اس نے شاید۔ اسی طرح آیت آپ قرآن کی آپ کے سامنے آئی ہے تو اب انا آ گیا، اب انا کا اسم جو ہے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ انا کا اسم اس آیت میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے، انا کی خبر کیا ہے، متعلق خبر کیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو فی آ گیا نا، فی جو حرف جر ہے یہ کبھی بھی حرف جر کے ساتھ کبھی بھی مبتدا یا انا کا اسم یا انا کی خبر نہیں ہوتی۔ حرف جر آیا، حرف جر جو ہے وہ پریپوزیشن ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ کیا آتا ہے؟ متعلق خبر یا متعلق فعل۔ فعل یا جملہ میں حروف کے ساتھ مل کے آئے گا تو کیا آئے گا؟ متعلق متعلق فعل، اور جملہ اسمیہ میں آئے گا تو متعلق خبر فی، اور یہ بھی فی آ گیا، آگے الا آ جائے، من آ جائے، کچھ آ جائے، اس کے ساتھ متعلق خبر ہوتی ہے۔ تو اس کا سب سے پہلے ہم نے انا کا کیا ڈھونڈنا ہے؟ اسم ڈھونڈنا ہے۔ خبر انا کا اسم یاد رکھیے گا ہمیشہ، یہ جو مبتدا ہے جب انا کا اسم بنتا ہے تو یہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ ویسے مبتدا ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، مبتدا ہمیشہ حالت رفع میں یعنی پیش کے ساتھ آئے گا، ضمہ کے ساتھ آئے گا، لیکن جو انا آیا تو وہ اس کو نصب بنا دیتا ہے، اور اس کی پیش کو یعنی کہ ضمہ کو بنا دیتا ہے فتحہ، ٹھیک ہے جی؟ زبر میں تبدیل کر دیتا ہے، تو حالت نصب میں لے جاتا ہے۔ اب اس آیت کو اگر آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ، وہ بھی حرف آ گیا ہے تو وہ متعلق چلا گیا قوم یتقون۔ تو اب اس میں کون سی چیز ہے جس کو ہم انا کا اسم سمجھیں گے؟ خلق کا فعل ہے میرے بھائی، لآیات، یاتن کس کی جمع ہے؟ آیتن کی، آیتن کی گول تا کے ساتھ، اور آیاتن اس کی ہو گئی جمع،
یہ حالت آیاتن حالت رفع میں ہے. اب اس کو کرنا ہے نصب، تو یہ کیا بنے گا جی؟ آیاتن. اور جر میں کرنا ہے، مجرور کرنا ہے تو آیاتن. یہ دونوں ایک جیسی شکل اس کی رہے گی، آیاتن آیاتن آیاتن. تو یہ نصب میں کیا ہے؟ آیاتن. لام مزال کا لام لازم اس کے ساتھ لگ گیا، تو ان آیاتن بے شک نشانیاں ہیں. تو یہ ہو گیا ان کا اسم. دیکھیں کہاں پہ آئے. اور اس چیز کو جو متعلق خبر ہے، خبر ہے ہی نہیں اس میں، جو متعلق خبر ہے نا ڈائریکٹلی، فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض، یہ اس کو مقدم کر دیا گیا کہ یہی نشانیاں ہیں، ان میں ہی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ گول تا آپ دیکھیں گے تو آپ کو کیا پتہ چلے گا یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے. مؤنث کے بارے میں تھوڑی سی بات ہم جان لیتے ہیں کہ عربی قاعدہ یہ ہے کہ ہر شے مذکر ہے جب تک وہ مؤنث ثابت نہ ہو. اب اس میں ایک ہے کہ ایک حقیقی ہے، ایک مؤنث کون سی ہے؟ حقیقی. جیسے مذکر ہے ابن. ابن کا کیا معنی ہے؟ ابن باپ. ٹھیک ہے جی. اور امن، امن کے ساتھ کوئی علامت نہیں، لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ کس کو کہتے ہیں؟ ماں کو کہتے ہیں. یہ حقیقی مؤنث ہے. اختن بہن. بنتن یہ ہر وہ شے کہ جس کے ساتھ اس کا مذکر موجود ہو وہ کیا ہے؟ حقیقی مؤنث. ایک تو یہ ہے، یعنی آپ اس کو ہر دنیا کا ہر قاعدہ جسے مؤنث ڈکلیئر کرتا ہے جس جو جوڑے کی شکل میں، جو کس شکل میں ہوگی؟ جوڑے کی شکل میں. خاوند کے ساتھ بیوی. تو جو پتہ چل گیا. مثلا حصان کہتے ہیں گھوڑے کو، فرس کہتے ہیں گھوڑی کو، ایک مثال کے طور. تو مذکر مؤنث جب آئے گا نا تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ حقیقی مؤنث ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اس کا مذکر موجود ہے. یعنی ماں کے ساتھ باپ ہے، بھائی کے ساتھ بہن ہے، میاں کے ساتھ بیوی ہے. ایک ہے سمائی. ایک سمائی ہے. سمائی کون سا ہوتا ہے؟ جو سن کے پتہ چلتا ہے. جیسے شمسن. شمسن کا کوئی مؤنث نہیں ہے مذکر، لیکن وہ کہتے ہیں تو ہم نے سنا ہے عربوں سے کہ یہ کیا ہے؟ مؤنث. سمائی یعنی سن کے پتہ چلا. مثلا اردن زمین، سن کے پتہ چلا کہ یہ مؤنث ہے. زمین کا کوئی مذکر نہیں ہے. تیسری جو ہے وہ اس کو آپ علامتی کہہ سکتے ہیں. علامت سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے. اس کی 3 علامتیں ہیں جس کو دیکھتے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ مؤنث ہے. پہلی علامت ہے گول تا، یا جیسے یہ لمبی تا آ گئی، اس کی جمع میں آتی. تے سے ہم پہچان جائیں گے کہ یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. یہ دونوں صورتوں میں استعمال ہوتی ہے. مذکر کو مؤنث بنانے کے لیے. ٹھیک ہے جی. مثلا شاعرن، شعر کہنے والا. اب ہم کہتے ہیں جی شعر کہنے والی، تو شاعرہ اس کے آخر پہ زبر آ گئے اور یہ جو اس کا اعراب ہے وہ گول تا پہ آ جائے گا. شاعرتن. مسلمن مسلمان مرد، مسلمتن مسلمان اور مؤمنن مومن مرد، مؤمنتن مشرکن مشرک مرد اور مشرکتن بگول تا دیکھی پہلی علامت پتہ چل گئی یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. دوسری علامت کیا ہے؟ الف مکسورہ، جس کو ہم کھڑا زبر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ کھڑا صبر. مثلا احسن مرد ہے، بہت خوبصورت.
اور اس کی مؤنث کیا ہے؟ حسنا، کھڑی زبر. ٹھیک ہے جی. آپ کو قرآن میں جہاں کہیں بھی یہ کھڑا زبر ملے گا تو اس کو دیکھتے ہی آپ کیا اندازہ لگائیں گے کہ یہ لفظ کی اسم کیا ہے؟ مؤنث ہے. اسی طرح ایک ہے الف ممدودہ، جیسے زہراء، آخر میں حمزہ، زہراء، ہے جی، فعلاء کے وزن پہ. اس الف اور اس کے آگے حمزہ جب آپ دیکھیں گے، جیسے سماء، تو سما کیا ہے؟ مؤنث ہے. اس کی جمع کیا ہے؟ سماوات. اس میں گول تے آ گئی، لمبی تے آ گئی اس میں. تو اس انداز، یہ تینوں علامتیں ہیں، گول تا اور یہ کھڑا زبر اور یہ الف اور اس کے بعد حمزہ. اس کو آپ دیکھتے کیا پہچان جائیں گے؟ یہ تینوں کیا ہیں؟ مؤنث ہیں. اب جیسے یہ آیتن لکھا ہوا ہے تو یہ آیتن کیا ہے؟ مؤنث ہے. سماوات کیا ہے؟ کون سی مؤنث ہے جی؟ علامت. ارض کیا ہے؟ سمائی، سمائی مؤنث ہے. ایسے ہی جیسے ہر اسم جو ہے وہ حالت رفع میں ہے جب تک کہ اس میں کوئی نصب یا جر ہونے کی نشانی نہ ہو. تو انا آ گیا، انا حرف تاکید ہے. اس کا مطلب کیا جی؟ بے شک. بے شک. فی، میں. اختلافی، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس مادے سے آتا ہے. سب سے پہلے ثلاثی مجرد، اس کا معنی کیا؟ پیچھے ہونا. خلفہ کا کیا معنی ہے؟ پیچھے ہونا، کسی چیز کا پیچھے ہونا. قرآن میں آیا فخلف من بعدہ خلف، پس ان کے پیچھے آئے کچھ ناخلف لوگ، نالائق لوگ، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دی، یعنی اس کی جو اہمیت تھی اس کو ضائع کر دیا. اور پیچھے رہنے والوں کے لیے ہم نے خوالف کا لفظ آپ کو یاد ہوگا پڑھا تھا سورہ توبہ کے اندر. پیچھے رہ جانے والیاں، خوالف کا لفظ تھا. یہ خالفتن کی جمع ہے. ٹھیک ہے جی. خالفتن کی جمع ہے. خالفن کہتے ہیں پیچھے رہنے والے کو، اور خالفتن پیچھے رہنے والی، اور اس کی جمع تھی خوالف. ایسے ہی خلیفہ ہے. خلیفتن، اس کا معنی کیا ہے جی؟ پیچھے آنے والا، یعنی جانشین جس کو ہم کہتے ہیں. یا ایک آدمی جو مر رہا ہے اس کا جو پیچھے آ رہا ہے اس کے بعد، یا ایک بندہ جیسے آپ کہہ لیں کہ وہ ریٹائر ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے جو آ رہا ہے وہ خلیفہ ہے. اس کی جمع کیا ہے؟ خلفاء. اچھا، باب افعال سے اگر آئے گا یہ تو اخلفا، باب افعال، اخلفا یخلف. تو اس میں کیا ہے جی؟ یخلف. آپ اذان جب ختم ہوتی ہے تو آخری لفظ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. نہیں، اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے نا، اس میں ان رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ. آخری لائن کیا؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد. جب یہ باب افعال سے آئے گا تو اس کا مطلب ہے وعدہ خلافی کرنا. یعنی کوئی بندہ کو بات کہہ دے، کوئی زبان کہہ دے، پھر اس کے الٹ کر دے، خلاف کر دے اس کے. تو اخلف یخلف یہ کس چیز میں آ گیا جی؟ وعدہ خلافی کرنا. تو اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. اور اسی طریقے سے باب تفعیل سے ہے خلف یخلف. باب تفعیل سے جب آئے گا تو یہ کیا آ جائے گا جی؟ خلف یخلف تخلیفا. یہ بھی آپ پڑھ کے آئے ہیں پچھلی صورت کے اندر. 11واں سپارہ جہاں پہ شروع ہوتا ہے،
اس میں ایک آیت آئی تھی جاء المعذرون، جو لوگ آئیں گے آپ کے پاس وہ معذرت کرنے والے، اس میں وہ مخلفون کا لفظ آیا تھا. تو یخلفو سے اس کا اسم فاعل بنے گا تو مخلفن، خلفا یخلفو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پیچھے کرنا، کسی کو پیچھے چھوڑنا، کسی اور چیز کو پیچھے چھوڑ دینا. یہ کیا ہے؟ خلفا یخلفو، پیچھے کرنا یا پیچھے چھوڑنا، کسی اور کو پیچھے کرنا یا چھوڑ دینا. ٹھیک ہے جی. تو خلفا یخلفو سے مخلفن پیچھے چھوڑنے والا، اور مخلفن جس کو پیچھے چھوڑ دیا گیا ہو. یعنی وہ سمجھ رہے تھے ہم خود پیچھے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نہیں، ان کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا. اچھا، باب تفعیل سے، اور پھر آ گیا جی باب مفاعلہ سے. خالفہ، باب مفاعلہ سے، خالفہ یخالف، مخالفہ. اب اس کا مصدر پڑھ کے آپ کو پتہ چل گیا خالفہ یخالف کا کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے کے خلاف جانا، یعنی کہ مخالفت کرنا. یہ تو بالکل سامنے آ گیا نا جی. مخالفت کرنا، ایک دوسرے کے خلاف ہونا یا خلاف جانا. خالف یخالف مخالفتن. اسی طریقے سے یہ آ گیا جی باب افتعال، یعنی اختلف یختلف اختلافاً. اس کا معنی ہے اپوزٹ ہونا. کیا ہونا جی؟ اپوزٹ کا کیا معنی ہے؟ ایک دوسرے سے اپوزٹ کا کیا معنی؟ مختلف ہونا. یعنی کہ کیا کہیں گے اس کو ہم؟ مختلف، یعنی کہ رائے میں یا شکل میں مختلف ہونا، رائے یا شکل، صورت یا کہ عمل میں مختلف ہونا، ایک دوسرے سے اپوزٹ ہونا. یا جو یہاں پہ استعمال ہوا اختلاف، اختلف یختلف اختلافاً، یہ باب افتعال سے استعمال ہوا ہے. دیکھیں یہ مادہ کتنی جگہ پہ گیا ہے. خلف یخلف باب نون ثلاثی مجرد، نصر ینصرو پہ خلف یخلف خلفاً کسی کے پیچھے ہونا. باب افعال سے اخلف یخلف اخلافاً وعدہ خلافی کرنا. تفعیل خلف یخلف کسی کو پیچھے کر دینا، چھوڑ دینا. خالف یخالف کسی کی مخالفت کرنا. اختلف یختلف رائے میں اپوزٹ ہونا، مختلف ہونا. باب افتعال، اختلف یختلف اختلافاً ایک دوسرے سے مختلف ہونا، آگے پیچھے ہونا. ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک. اب یہ اختلافی، فی کیا ہے؟ حرف جر. اس نے اختلاف کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا. اختلاف فن نہیں آیا، اختلاف فن نہیں آیا. تو اس کا کیا معنی ہے جی؟ یہ کیا ہے؟ یہ مضاف بن گیا، اس کی نسبت جڑ گئی. ٹھیک ہے جی. مختلف ہونا، کس چیز کا مختلف ہونا؟ مضاف. اب اس کی نسبت کس چیز کے؟ اللیلی، اختلاف اللیلی، رات کا مختلف ہونا. رات کے مختلف ہونے میں ان فی اختلاف اللیل والنہار. ٹھیک ہے جی. یہ بھی مضافل ہے، یہ بھی مضافل ہے. ایک پہلا، یہ دوسرا. ان فی اختلاف اللیل والنہار، نہار کس کا کہتے ہیں جی؟ دن اور رات اور دن کے مختلف، ایک دوسرے سے مختلف ہونے میں. یعنی رات کچھ اور ہے اور یہ اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے. دن اور رات، جیسے خوشی اور غم، ہاں جی، جیسے موٹا اور پتلا، جیسے گاڑا اور. تو اختلاف اللیل کی کیا جمع جی؟ لیال. سورہ فجر کے اندر آیا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم ہے. اور نہار کی کیا جمع ہے؟ انہرن،
دن، دنوں کی یعنی کہ دن جمع، اور لیالن رات کی جمع. تو ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک دن اور رات کے الٹ ہونے میں، مختلف ہونے میں، آپس میں اختلاف ہونے میں، یہ آیات میں نے آپ کو کہا کہ اس کا انا کا اسم ہے، یعنی کہ نشانیاں. ٹھیک ہے جی، یعنی اس میں بھی نشانیاں ہیں وا. اور اب یہ واو کس چیز پہ عطف ہے جی؟ فی پر. اور کس چیز میں نشانیاں ہیں؟ آیات فی اختلاف اللیل والنہار وفی. اور کس چیز میں نشانیاں ہیں؟ ما. ماں کا کیا مطلب ہے؟ لیکن ہاں جی، کیسے پتہ چلا جو کچھ جی؟ ویسے ماں کا کبھی مطلب سوالیہ آ جاتا ہے، کبھی ماں کا مطلب نافیہ آ جاتا ہے، اور کبھی ماں کا مطلب موصولہ آ جاتا ہے. تو اب یہاں پہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہم لگائیں گے یہاں پہ اس کو. ویسے ماں جب ماضی پہ آتا ہے تو نفی دے دیتا ہے، لیکن اگر ہم یہاں کہیں کہ ما خلق اللہ فی السماء، یعنی اللہ نے زمین اور آسمانوں میں کچھ خلق ہی نہیں کیا، تو اس جملے میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان میں کیا خلق کیا، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. یہاں پہ آئے گا موصولہ، یعنی جملے کو پڑھ کے آپ اندازہ لگائیں کہ اس ما کا یا اس چیز کا مطلب کیا نکلتا ہے. ما جو کچھ خلقہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، اس نے پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ رفع حالت میں اسم آ گیا ہے، اللہ نے. اس نے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے. وما خلق اللہ، اب یہاں پہ دیکھیں جملہ فعلیہ ہے. خلق اللہ، اس نے پیدا کیا. خلقہ فعل آ گیا، اور اس کی پیش دیکھ کے پتہ چلا یہ کیا ہے؟ فاعل ہے. یہ ما خلق اللہ، اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا، فی حرف جر ہے میں، اس نے السماوات کو اور ارض کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا. فی کو پڑھتے ہی آپ یہاں پہ زیر زبر نہ بھی لگی ہو تو آپ کیا پڑھیں گے؟ پھر السماوات والارض. اگر میں آپ یہاں پہ لگا دوں اردا، تو اب آپ کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ حرف جر ہے تو یہ اس کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ اردی ہوگا. اردا غلط لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. فی میں السماوات، آسمانوں میں، والارض اور زمین میں. ٹھیک ہے جی. زمین کی جمع کیا ہے؟ ارض کی جمع میں نے پتہ نہیں آپ کو بتائی ہے کہ نہیں، کیا بتائی تھی؟ ارض کی جمع ہے اردون اور اردینا. ٹھیک ہے جی. ویسے استعمال نہیں ہوئی قرآن حکیم میں، ہمیشہ واحد ہی استعمال ہوا ہے. جیسے نور ہے، اور نور کی جمع کیا ہے؟ انوار. لیکن قرآن حکیم میں نور کی جمع انوار کہیں استعمال نہیں. ٹھیک ہے جی. تو وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے اندر پیدا کیا ہے، یہاں پہ فی اس واو کے ساتھ فی سمجھے آپ لکھا ہوا، یعنی اس میں بھی کیا ہے؟ لآیات، لام لازم مذالکہ، نشانیاں ہیں. اس میں بھی نشانیاں ہیں. اب اس میں آپ ایک مزید چیز یہ دیکھ لیں کہ جو اگلا لفظ آ رہا ہے لِقَوْمٍ، لام، یہ لام آ گیا تو لام کیا ہے جی؟ حرف ہے نا. لام زیر لی، لام لازم یہاں پہ ہے لآیات کے ساتھ، لام لازم لام مذالکہ کہ یقیناً نشانیاں. ٹھیک ہے جی. لام زیر لی، لام تعلیل، کیا مطلب ہے؟ کے لیے. یہ حرف جر ہے. حرف جر ہے تو یہ خبر نہیں ہو سکتی. خبر کبھی حرف جر کے ساتھ نہیں ہوتی. جیسے آیاتن، آیات ہمیں پتہ چلا یہ انا کا اسم ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کسی قسم کا کوئی حرف جر وغیرہ کوئی چیز نہیں تھی. اور یہ تھا بھی حالت نصب میں. خبر جب آئے گی تو وہ حالت رفع میں ہوگی. خبر حالت رفع میں ہوگی انا کی. وہ یہاں پہ اس آیت کے اندر موجود نہیں. پھر حرف جر آ گیا تو پتہ چلا یہ متعلق خبر ہے لِقَوْمٍ. قومن کیا جی؟ اسم جمع. اس میں ایک اسم کے جو جمع کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. جیسے کوئی بندہ کہے جتھا، جیسے کہے لشکر، جیسے حزب.
حزب اس میں جمع ہے، یعنی جب حزب بولا جائے تو لفظ ایک ہے لیکن اس کا مطلب ہے بہت سے لوگ. تو قوم کا کیا مطلب ہے جی؟ قوم کس کو کہتے ہیں؟ ایک بندے کو کہتے ہیں؟ بہت زیادہ لوگوں کو کہتے ہیں. تو ترجمہ کر دیں گے لقوم، لوگوں کے لیے. اب قوم ہے نکرہ آ گیا تو ان لوگوں کے لیے. دو زیر زبریں دیکھی تو یہ کیا پتہ چلا کیا ہے؟ نکرہ. اسم ہے یہ، فعل میں دو زیر زبر نہیں ہوتی. لقوم یتقون، واو قاف اور یا مادہ اس کا. اتقا یتقی، تقوی اختیار کرنا پہلا مادہ ہے. وقا اور یقی بچنا. وقا یقی کا مطلب کیا جی؟ بچنا. وقایتن، اسی سے یقی سے آپ جب اس کو فعل امر بنائیں گے اس کو تو آپ دیکھیں کیا بنے گا. یقی فعل امر بنانے کے لیے علامت مضارع گئی اور آخری اعراب یا حرکت بھی چلی گئی. تو یہ یا بھی اڑ گئی اور یہ یا بھی اڑ گئی، یہ یا بھی اڑ گئی. پیچھے کیا بچ گیا؟ کاف زیر کی. اس کا مطلب ہے بچو، بچانا، بچنا. ٹھیک ہے. تو قرآن میں آیا کہیں پہ وَقِنَا، نہ ہم کو بچاؤ. وَقِنَا، ہم کو. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اچھا اس کا مطلب بچنا، بچنا نہیں ہے، بچانا ہے. ٹھیک ہے جی. وقا یقی کا مطلب کیا ہے؟ بچانا. اب اس سے جب باب افتعال میں آ گیا نا تو یہاں پہ آ کے اب اس نے لازم کے معنی اختیار کیے. بچنا، اتقا یتقی. جب یہ آئے گا اتقا یتقی باب ضربہ سے، ضربہ یضرب، وقا یقی، تو یہ متعدی کے معنی میں آئے گا، یعنی کہ کسی کو بچانا. اور جب اتقا یتقی باب افتعال سے آئے گا تو یہ لازم کے معنی میں آئے گا اور اہتمام کے ساتھ، وقت محنت کے ساتھ خود بچنا، ڈرنا، بہت مفہوم آ جاتے ہیں. تو یتقون، یتقی وہ بچتا ہے اور واو نون یتقون تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ بچتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں. ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے نشانیاں کس چیز میں جی؟ دن اور رات کے ہیر پھیر، الٹ پھیر میں، اختلاف میں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے اندر خلق کیا ہوا، جو کچھ میں اب کیا آ جاتا ہے؟ ایوری تھنگ، ہر شے، سورج، چاند، درخت، پانی، مٹی، پرندے، جو کچھ بھی خلق کیا ہے اس میں نشانیاں ہیں. نشانی کے بارے میں آپ کو میں نے کیا بتایا تھا؟ جس کو دیکھ کر اس کسی کی یاد آ جائے. یعنی آپ نے سورج کو دیکھا تو آپ نے، ہم تو سوچتے ہی نہیں ہے نا. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ آنکھ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. ان ساری نشانیوں کو آپ دیکھیں تو کیا یاد آنا چاہیے کہ اس سورج کا خالق، چاند کا خالق، زمین کا خالق، پرندوں کا، مچھلیوں کا، مچھروں کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ کیا ایک بے حیائی کا مرکز ہے، لاس اینجلس، اس میں آگ لگ گئی. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فلسطین کے بدلے میں آگ لگا دی ہے، ایسی بات نہیں ہے. بس آگ لگی کسی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی سزا دینی تھی کسی بات کی، تو لاس اینجلس کے لوگوں کو سزا بے حیائی میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ پوری دنیا میں جو اس وقت بے حیائی کا جو سینٹر ہے وہ کیا ہے؟ وہ لاس اینجلس ہے. ہالی ووڈ جس کا نام ہے، ہالی ووڈ، جہاں سے موویز نکلتی ہیں، ساری جو بھی مووی آ رہی ہے وہ ہالی ووڈ کے اس سینٹر سے آ رہی ہے نکل کے. تو بے حیائی کا ایک بہت بڑا مرکز ہے ہالی ووڈ.
پھر دوسرا یہ کہ صرف بے حیائی نہیں ہے وہاں پہ، وہاں سے جو موویز بنتی ہیں وہ ذہن سازی کا کام کرتی ہیں۔ وہ ایک دفعہ ایک بندے سے میری بحث چھڑ گئی وکیل، تو میں نے اسے کہا بھائی دیکھیں قرآن حکیم کی یہ آیت ہے، تو اس نے مجھے آگے سے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا عزیز میاں کی قوالی نہیں سنی نبی نبی یا نبی نبی ہے، اس میں یہ شعر ہے۔ تو اب اس نے قرآن کی آیت کے بدلے میں عزیز میاں صاحب کی قوالی پیش کر دی۔ تو اب جو جدید نسل ہے نا، ان کے پاس تاریخ کی کتابیں پڑھنے کا تو ٹائم نہیں، نہ کتاب ان کو پتہ ہے کہ کہاں سے ملتی ہے، پڑھتے کیسے ہیں، کتاب کہتے کس کو ہے، تو یہ فلمیں دیکھتے ہیں۔ فلم دیکھ کے مثلا انہوں نے صلاح الدین ایوبی پہ مووی بنا دی، یا انہوں نے کسی بندے پہ فلم بنا دی، تو فلم دیکھی تو انہوں نے سمجھا یہی حقیقت ہے۔ تو ایک جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے معاشرے کے اندر، مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے بڑی بڑی فلمیں بنی، بڑا اس پہ زور چلا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں۔ تو جھوٹ بھی اور پروپیگنڈا بھی، اسی طرح بے حیائی بھی اور ظلم کی طرف لوگ دیکھیں نا، کچھ موویز ایسی بنتی ہیں۔ ایک گیم آپ نے دیکھی پاکستان کے اندر آئی کوئی گیم، اس گیم کے کھیلنے والوں نے ماں باپ کو قتل کر دیا، اس کے ایسے دماغ پہ اثرات پڑتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، اس کا جو آپ مرکز کہہ لیں یا اصل نقطہ وہ ہالی ووڈ ہے۔ ہالی ووڈ لاس اینجلس میں آگ لگ گئی، لوگوں کے خربوں روپے جل کے راکھ ہو گئے، ہو سکتا ہے بے حیائی کی سزا ہو۔ باقی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو اسرائیلیوں نے فلسطین کو مارا تو اللہ نے اس کی سزا میں لاس اینجلس کو جلا دیا۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے اگر جلانا تھا تو اسرائیل کو جلا دیتا، اگر فلسطین کے بدلے میں اللہ نے جلانا تھا تو یہ آگ کہاں لگتی؟ اسرائیل میں لگتی، پینٹاگان جل جاتا، امریکہ کی فوجیں تباہ ہو جاتی۔ میں کہہ رہا ہوں جی کہ بجھی نہیں ہے، لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے نا، اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا ہے اس امت کے لیے، بھائی اللہ تعالیٰ لوگوں کو سزا دے گا تمہارے ہاتھوں سے۔ تو وہ جو جنگیں ہیں نا، جنگوں کا جو سلسلہ ہے، وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے مطابق ہی چلے گا۔ تو ہمیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے جی؟ اللہ سے ڈرنے والی۔ فرض کیا اللہ تعالیٰ امریکہ کو تباہ کر دے، یا اللہ انڈیا بھی تباہ کر دے، اللہ اسرائیل بھی تباہ، سب کچھ تباہ کر دے، اور میں اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈر رہا ہوں اور گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہوں، شرک کیے جا رہا ہوں، بدعات کیے جا رہا ہوں، تو امریکہ کے جلنے سے بھائی میری آخرت میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ میں نے اپنی آخرت بچانی ہے، میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے، بس یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ اللہ کے وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ چلے جی پڑھ لیتے ہیں، ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم ارحمنا في أولادنا وفي بناتنا وفي بيوتنا وفي أمورنا وفي أمرنا هذا، اللهم يسر لنا هذا الأمر۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك